يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کی طرف سے خطوں کا انتخاب ہوتا ہے اور بے شمار رحمتیں ہوں اس بندے پر جس نے ایک فکری اور الہی الہام کی بنیاد پر اس خطے کا انتخاب کرنا ہے، جس خطے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن اس بندے نے اللہ کی طرف ملنے والے اشارے کے ذریعے سے اس سرزمین کا انتخاب بھی فرمایا، اور پھر اس نے جو اپنی کوششیں اور کاوشیں صرف کی اور اس خطے کو ایک ایسا دینی چمن بنا دیا، ایک ایسا باغیچہ جس نے تیار کر دیا جس کے ہم سب جس باغیچے کے پھول ہیں، جس باغیچے کی خوبصورت کیاریوں کے ہم اب اس بندے خدا کی اس لگائے ہوئے چمن کی آبیاری اور اس کی آبپاشی، اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری، جن جن تک اس چمن کی خوشبو پہنچی ہے اور اس چمن کے اثرات جہاں جہاں تک پہنچے ہیں، اس پورے علاقے کے ہر فرد کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، آنے والی نسلوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت یہ نہیں ہے، میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ خوب اچھی بلڈنگیں بنوا دیں، اس کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے ایک قسم کے بہترین قسم کے یہاں پر جدید وسائل کی بھرمار کر دیں۔ جو مشن، جو مقصد بانی کا ہوتا ہے، وہ اصل اس چمن کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس بندے خدا کی دل کی یہ صدا تھی کہ یہ پورا علاقہ ایمانی رنگ میں رنگ جائے، نبوی رنگ میں ڈوب جائے، اور پورا خطہ ایسا قرآن اور حدیث اور آقا کے نور میں ایسا جگمگا جائے کہ پورے علاقے سے صدا آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچے کی زبان پر، بچی کی زبان پر، ہر مرد، ہر عورت کی زبان پر ایسا اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام، اس کے دین کی ایسی سچی محبت اور لگن کہ سب سے زیادہ اس کو پیارا اگر کوئی چیز ہو تو وہ اللہ، اس کے رسول، اس کے دین اور اس کی شریعت کا نظام ہو۔ یہ اصل اس چمن کی آبیاری، اس چمن کی حفاظت کا ذریعہ اصل یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اس چمن کو اس روحانی طرز پر اپنی نسلوں کو ایسا تیار کریں کہ قیامت تک یہ چمن ایسا ہی لہلہاتا رہے۔ سب سے پہلی بنیاد جو وقت کی، جو اس وقت کے جو حالات ہیں
اور میں نے گفتگو بھی کی یہاں کے علماء کرام سے، اور آنے کے لیے میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں۔ جیسے ہی ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ راشد القادر صاحب یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت یہاں کے اساتذہ میں سے ہیں اور انہیں کے آباء و اجداد کا لگایا ہوا چمن ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ہم سے کہا تو میں نے کوئی معذرت نہیں کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اور بڑے اداروں سے میرے پاس براہ راست فون بھی آئے، ان کے ذمہ داروں نے رابطہ بھی کیا، لیکن میں نے معذرت کر دی۔ لیکن جیسے انہوں نے یہاں کا نام لیا تو میرے دل میں آیا کہ اگر میں نے آج ان سے معذرت کر لی تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک بندے نے اتنی محنت کر کے ایک چمن لگایا اور تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم گاڑی پر بیٹھ کر وہاں تک چلے جاتے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ بس میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے وہاں کا ہے تو میں تیار ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اب جو چیزیں اس وقت پیش آ رہی ہیں اور علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں انہی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو دائر رکھوں گا۔ اس میں سے ایک بہت اہم چیز جس کی کمی اس وقت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہماری قوم سے دینی تعلیم کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور عصری تعلیم کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف، دنیا کی ڈگریز کی طرف، عہدوں کی طرف ہماری اجتماعی طور پر پوری قوم کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس ادارے کے ذمہ دار کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ پورے علاقے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں دین پر رہیں اور دین پر مریں تو اس کے لیے پورے علاقے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیم کی طرف اپنے رجحان کو بڑھائے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نونہالوں کو وہ دینی تعلیم کے لیے تیار کریں۔ اور الحمدللہ یہ اس ادارے کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے جہاں ایک طرف دینی تعلیم کا پورا مکمل نظام رکھا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کا بھی ایک بہترین نظام بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس وقت جو پوری دنیا پر سب سے زیادہ جس فتنے نے امت کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے امت کے رجحانات، نونہالوں کے اندر کے خیالات، ان کے کانسیپٹ، ان کے تھاٹس، ان کے ویوز اور ان کے اندر کے نظریات اور آئیڈیاز جو تبدیل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا دخل اس مغربی نظام تعلیم کا ہے، جس کا پلان، جس کا منصوبہ ہی سب سے پہلا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے عقائد پر اٹیک کیا جائے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو عالم اسلامی کی صورتحال ہے اور اس کی خبریں آپ تک پہنچتی رہتی ہوں گی، سب سے بڑا دخل ایک بہت بڑی مشنریز میں کام کرنے والی انا نیلی گیل، ایک بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی متحرک لیڈی ہے جس نے عالمی سطح پر کرسچینٹی کو بڑھایا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ اس کا یہ قول ہے، اس نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے قلعے کو ڈھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے مضبوط اور سب سے مختصر راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا نظام تعلیم اس قوم پر مسلط کر دیں۔ زویمر یہ عالمی سطح پر محنت کرنے والا ایک تھنکر ہے، کرسچن، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے مغربی نظام تعلیم کو، ہم نے اپنے نظام تعلیم کو جہاں تک پہنچایا ہے، آج اس کی وجہ سے عالم اسلامی کی رپورٹ اس نے پیش کی ہے کہ عالم اسلامی کی اکثر نئی نسل اسلام سے بہت دور جا چکی ہے۔
اسی کے بدترین اثرات ہماری نسلوں میں تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، اور اگر اس کی فکر نہ کی گئی تو نسلوں کی نسلیں صاف ہو جائیں گی۔ کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی آرگنائزیشن، اور نہ کوئی بڑی سی بڑی پلاننگ، جب تک کہ ہمارے پاس مضبوط نظام تعلیم نہ ہو۔ نظام تعلیم سے فکر ڈھلتی ہے، دماغ ڈھلتا ہے، نظریات تیار ہوتے ہیں، اندر کے تھاٹس بدلتے ہیں۔ آپ باہر کچھ بھی کرتے رہیے، جس شخص کی سوچ بدل گئی سب بدل گیا۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا ہے، خدا کی قسم وہ آپ کے ہاتھ سے بہت دور جا چکا ہے۔ وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچہ ایک دم سے اپنے دل کی بات زبان پر لے آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب بہت نمازی دیندار، جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو مشنریز اسکول میں ڈال رکھا تھا، اور اچانک دن بھر میں کوئی بات ہوئی، انہوں نے کہا بیٹے اللہ سے مانگو۔ بس اس نے فوراً پلٹ کر جانتے کیا کہا؟ نہیں ابو جان، ہم جب عیسیٰ مسیح کا نام لے کر دعا کریں گے تو ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ سن آف گاڈ ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ بیچارے نیک آدمی تھے، ایک دم سے ان کا دل دہل گیا اور پیروں سے زمین کھسک گئی کہ میرا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا تمہیں بیٹے یہ کیسے پتا چلا؟ اب سنیے اس کے پیچھے اس کو یہ کانسیپٹ کیسے دیا گیا۔ اس نے کہا ابو جان ہم لوگ ایک مرتبہ اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ ہم لوگ ٹور پر گئے ہوئے تھے، تو راستے میں ہماری بس خراب ہو گئی، اور ہمارے ٹیچر نے سارے بچوں سے یہ کہا کہ بچوں تم سب اپنے اپنے گاڈ کے نام سے دعا کرو، دیکھیں تمہارے گاڈ میں کتنی شکتی ہے، کتنی طاقت ہے۔ تو ہم لوگوں نے دعا کی تو ہماری گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے ٹیچر نے کہا ایک مرتبہ سب مل کر عیسیٰ مسیح کے نام سے دعا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں، ان کے اندر جو شکتی ہے ابھی تمہیں نظر آ جائے۔ بس خراب نہیں تھی، بس خراب نہیں تھی، وہ پلاننگ کا ایک حصہ تھا، بس بالکل ٹھیک تھی۔ بس جیسے ہی بچوں نے دعا کی، عیسیٰ مسیح کا نام لے کر ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کر دی۔ بس جیسے ہی بس اسٹارٹ ہوئی، خوب زور سے استاد نے تاڑیاں بجوائیں اور کہا دیکھا تم نے عیسیٰ مسیح میں نعوذ باللہ کتنی طاقت ہے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دن وہ بچہ اسلام سے نکل کر کفر کی جہنم کی طرف چلا گیا۔ باپ کو پتا نہیں ہے، باپ کو آج ہوش آیا کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کیا، اور ہم آنکھیں بند کر کے مشنری اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک ماں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مفکر، دانشور، داعی، اللہ کے ولی، وہ اس واقعے کو جب بیان کرتے تھے تو ان کی چیخ نکل جاتی تھی۔ وہیں اسی ادارے کے سامنے، جس ادارے میں مولانا ذمہ دار تھے، ندوۃ العلماء کے سامنے جب آپ جائیں گے تو ایک مندر پڑتا ہے، ہنومان سیتو مندر۔ ایک برقع پوش باحیا باحجاب خاتون اپنے بچے کو بٹھا کر رکشے میں لے جا رہی تھی۔ جیسے اس مندر کے پاس سے وہ رکشہ گزرنے والا تھا، اس بچے نے کہا کہ امی جان بس تھوڑی دیر رکیں، میں آتا ہوں۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کچھ سامان لینے جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ بچہ رکشے سے اترا، سیدھا گیا اس مندر کے اندر اور اس مورتی کے سامنے جا کر اس نے اپنی پیشانی رکھ دی۔ ماں نے دیکھا تو وہ ایک دم سے لرز گئی، کانپ گئی، اور جیسے ہی بچہ آیا، وہ نیک عورت تھی، بس اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے بچے کو ایک غلط ادارے میں، مشنری اسکول میں ڈال رکھا تھا۔ اس ماں نے اپنے بچے کو پکڑ کر کہا کہ میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟
मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को मैं माबूदाने बातिल के सामने सर झुकाते हुए नहीं देख सकती हूँ, इससे अच्छा है कि मेरी मौत आ जाए। फिर फौरन वो उसी वक्त वहीं से निकले गए। और रज़ियतुल उलमा उसमें इस वक्त हज़रत मौलाना अली या साहब रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार थे। उनसे जब उस वाक़ये को उसने बताया है तो मौलाना बहुत देर तक रोते रहे। और उसके बाद जो उर्दू मिल्ली काउंसिल के इजलास होते थे उसमें इस वाक़ये को बयान करके मौलाना बबांगे दौर ये बात कहते थे, ये मुसलमानों होश में आओ, अगर तुमने होश के नाखून न लिए तो तुम्हारी ये नस्लें कुफ्र शिर्क की जहन्नम की तरफ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि उस बंदे खुदा ने, हाजी साहब की रूहों पर अल्लाह की सलामती और रहमतें हो, उन्होंने पूरे इलाके के लिए दोनों तरह के इंतजाम किए। एक तरफ दीनी इदारा है जहां मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की बेहतरीन अंदाज में तालीम की जा रही, दूसरी तरफ इन असरी इदारों के फितने से बचाने के लिए पूरा असरी निजाम भी कायम है। अब हमें किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चों का रुझान दीनी बनाए, उसके लिए ये इदारे ऐसे महफूज किले हैं कि हमारे बच्चे जब तक यहां पर रहेंगे इंशाअल्लाह बाहर के तमाम फितनों से महफूज रहेंगे। उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जिन वजह से ये इदारों का कयाम है वो हर बंदे मोमिन के ईमान और अकीदे की हिफाजत है। हमारे ईमान में जर्रा बराबर कोई खलल ना आने पाए, कोई नक्स ना आने पाए, कोई कमी ना आने पाए, किसी तरह की बातिल सोच जो हमारे ईमान को डैमेज कर दे, कमजोर कर दे, कहीं से उसको कोई रास्ता ना मिले, उसके लिए इन इदारों का कयाम है। इस वजह से इस पूरे इलाके की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को, अपने लफ्ते जिगर को, अपनी बच्चियों को बगैर किसी से मशवरा किए हुए, बगैर किसी के बहकावे में आए हुए आप दो टोक पूरे इलाके के सारे लोगों की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दीनी रुझान भी पैदा करने के लिए और अगर असरी तालीम चाहते हैं तो उसके लिए भी महफूज रास्ता जो हाजी साहब ने इख्तियार किया है, अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना कंप्लीट, इतना परफेक्ट है कि हमें किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और खुदा न करे अगर हमारा रुझान ये बना कि हम ऐसे इदारों में गए जहां प्री प्लान सबसे पहला टारगेट इस उम्मत के अकीदे को, इसके अंदर के ईमान को, इसके अकायद को खत्म करना है। किसी भी लिहाज से अगर हमने इस सिलसिले में कोताही की तो आप याद रखें कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी दीनदारी कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में हमें बचा नहीं पाए। ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला है। कल कयामत के दिन अगर हमने अपने बच्चों की ईमानी तरबियत के जर्रा बराबर कोताही की, दीनी तालीम और तरबियत से गफलत बरती और वो बच्चे गलत रुख पर गए तो सबसे बड़े मुजरिम खुदा के अदालत में हम खुद होंगे। और यही बच्चे होंगे जिन बच्चों के लिए हमने ये सोचा था कि हम इनको बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, मिशनरीज स्कूल में पढ़ाएंगे और उन स्कूलों में पढ़ाएंगे जिसके जरिए से हमने दुनिया का ख्वाब देखा था। मैं कहता हूं कि आपका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर भी हो गया और आपका बच्चा सिर्फ जज और कलेक्टर नहीं, पूरे मुल्क का वजीर आजम भी बन गया। लेकिन अगर वो गलत राह पर चला गया फिक्र और नजरिए के एतबार से, तो खुदा की कसम सबसे बड़े मुजरिम कल कयामत के अंदर हम अल्लाह के दरबार में होंगे। कब तक बचाएगा ये ओहदा आपको? कहां तक ले जाएगा ये ओहदा आपको? चंद सांसें हैं, बस एक झटका सारे नशे को खत्म कर देता है। बहुत से दुनिया में बादशाह और शहंशाह आए, सब पेवंदे खाक हो गए। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है,
तमाशा नहीं है। फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल ज़ालिमीन, फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। ए इंसानों, जमीन के मुख्तलिफ खित्तों को देखो, अपनी आंखें खोलो, देखो पलट कर तारीख की तरफ हमने जुर्म करने वालों का कितना भयानक अंजाम किया है। चंद दिन की ये जिंदगी है, इस जिंदगी को हम काटने के लिए नहीं आए हैं, इस जिंदगी को हमेशा हमेश के फ्यूचर के लिए बनाने के लिए आए हैं। वो हमेशा हमेश का फ्यूचर खुदा की कसम उन इदारों में बनेगा जहां सबसे पहली सोच बच्चे को ये बताई जाती है, जहां सबसे पहली घुट्टी हर बच्चे को ये पिलाई जाती है कि ए मेरे बेटे, तुम्हें पलट कर जाना है अल्लाह की तरफ, तुम्हें जाना है इस मालिक की तरफ जिसके सामने तुम्हारे हर अमल का रिकॉर्ड मौजूद है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर अगर तूने खैर किया है वो भी तेरी निगाहों के सामने आएगा, जर्रा बराबर तूने शर किया है तो उसका भी अंजाम तेरे सामने होगा। दिन ब दिन हमारा हर कदम उसी तरफ बढ़ रहा है। इस इदारे का सबसे पहला बुनियादी मकसद यह है कि उस फ्यूचर की तैयारी की जाए जिस फ्यूचर की तरफ हम रोजाना बढ़ रहे हैं। दुनिया के पास जो प्लान है वो बहुत छोटे मुस्तकबिल का है, बहुत शॉर्ट फ्यूचर का है, वो कहां पर खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस वजह से मेरे अजीज भाइयों, हमारे इस पूरे खित्ते और पूरे इलाके के आए हुए तमाम अफराद की ये जिम्मेदारी है कि उस बंदे खुदा ने जो इस शजर तय्यबा को लगाया है, जो इस मुबारक चमन को लगाया है, ये पूरा इलाका ये तय करे कि हमारे घर का हर फर्द, हर बच्चा, हर बच्ची इस इलाके के नूर से मुस्तनीर हो, इस इलाके की रोशनी से फैज़याब हो। उसका कल्ब, उसका जिगर, उसका दिल, उसका दिमाग, उसके थॉट्स, उसके ख्यालात यहां से निकलने वाली रोशनी के जरिए से रोशन और ताबनाक हो, ताकि वक्त का कोई फितना पूरे इस इलाके में दाखिल ना हो सके। ये पहली जिम्मेदारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये आपके ऊपर कर्ज है, ये आपके ऊपर कर्ज है। कर्ज किसका? उसी बंदे खुदा का जिसने अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान किया है। एक बंदे ने अगर ये फैसला किया कि हमें इस वीराने को ईमान से आबाद करना है, जिस वक्त उसने शुरुआत की, क्या यही फिदा थी जो आज है? झाड़ियां थी, वीरान बस्तियां थी, सही रोशनी शरीयत की मादूम थी, दूर दूर तक कहीं शरीयत की सही रोशनी नहीं थी। उस बंदे खुदा ने एक फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक लहलहाता हुआ चमन है। इस चमन को ऐसे ही पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसको सरशब्द सादाब रखना इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी जो पूरे इलाके में इस वक्त जिसकी शदीद जरूरत है, अभी मौलाना से गुफ्तगू हो रही थी और ये फितना तकरीबन इस वक्त हर जगह पर पाया जाता है कि इस वक्त आप देखेंगे कि जो नए आलात आए हैं, जो जदीद वसाइल आए हैं, जदीद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, उसमें बहुत सी शक्लें हैं। गूगल है, एआई है, ग्रोक है और भी कई इस तरह के प्लेटफॉर्म है। एक रुझान ये बनाया जा रहा है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से सही इल्म हासिल कर सकते हैं। लिहाजा उलमा की, आइम्मा की, अहले इल्म की कोई इतनी शदीद जरूरत नहीं है। हमेशा जहन में रखिए ये बात, जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं और जितनी भी उसमें रनिंग साइट्स हैं, ये अक्सर रनिंग साइट्स अहले बातिल की होती, और कितना भयानक नुकसान होता है आप सोच नहीं सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं। मैं उसकी मिसाल देता हूं कितना भयानक नुकसान होता है। एक मरतबा में सफर में था, एक इलाका है मैंगलोर, एक तो बेंगलोर है, एक मैंगलोर है, तो वहां का एक जिला है हासन।
میں وہاں تھا، ایک فرانس کی جماعت آئی ہوئی تھی، نظام الدین سے وہ جماعت وقت لگانے کے لیے آئی، اور سب فرانس کے تھے، دو اس میں بالکل نو مسلم کرسچن تھے. اور اچانک 3 دن کے بعد جب ہم جہاں ہمارا قیام تھا وہ 2 ساتھیوں کو لے کر آئے، اور اس میں ایک ساتھی جس کا نام ابراہیم تھا، وہ اتنے غصے میں کہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ ان سے بات کریے. ان کو دونوں زبانیں آتی تھی، انگلش بھی اور عربی زبان بھی. عربی زبان بہت اچھی وہ بولتے تھے. تو اس سے پہلے شاید بات لوگوں نے کی ہوگی، لیکن بہرحال وہ بس اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ میرا ابھی ٹکٹ بنائیے اور میں اب فرانس واپس جانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا. تو میں نے سوچا کیا ہو گیا. تو جب ہم سے انہوں نے کہا تو میں نے سلام کر کے شفقت سے ان کے اوپر ہاتھ رکھا. تو جیسے ہی ہاتھ رکھا انہوں نے بہت زور سے میرے ہاتھ کو مارا. تو ہم نے کہا پتہ کہ کیسے ان سے بات کریں. تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ ہم نے کہا آپ بتائیں کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آپ اتنا زیادہ ناراض ہیں. جب اس طرح تھوڑی ان سے عربی میں بات کی تب وہ سمجھے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان سے تشفی بخش کوئی جواب مل جائے. تو پھر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو. میں نے کہا آپ کیوں اتنا ناراض ہو؟ میں سوچ کر آیا تھا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور انبیاء کے بارے میں اس کے تصورات بہت اچھے ہیں، لیکن یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا اور میں نے جو پڑھا وہ سراسر غلط ہے. یہاں بھی انبیاء کے بارے میں تصورات صحیح نہیں. ہم نے کہا آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ فرض سے بتایا انہوں جناب حضرت مولانا گوگل صاحب وہیں پہنچے ہو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا سائٹ کھولیے. سائٹ کھولی، تفسیر دکھائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور تفسیر ہی میں نیچے اسرائیلی روایات کے ذریعے سے اس نے دکھایا کہ یہ دیکھیے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی نسبت کی گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب آپ آئیے دوسری تفسیروں کی طرف. پھر ہم نے جو امہات التفاسیر ہیں معتبر، وہ ساری تفسیریں ایک ایک کھول کر اسی پر ایک ایک تفسیریں کھول کر ان کو دکھاتے رہے. 5-6 تفسیریں جب انہوں نے دیکھی ہم نے کہا یہ اسلام کا اصل عقیدہ اور نظریہ ہے، اور جو یہ آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ مسٹیک ہے، یہ غلطیاں ہیں. بس ایک دم سے وہ اتنی زور سے اس نے لپک کے ہم کو گود میں اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دیا. اس نے کہا اگر آج آپ نے صحیح بات مجھے نہ بتائی ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اسلام سے دور ہو جاتا. یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ اسی گوگل بدماش کا کرشمہ ہے جس کی طرف آپ بہت جلدی سے ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے. ایک جگہ اور یہ میرے سامنے واقعات پیش آئے. ایک تنظیم ہے ہندوستان میں، بڑی تنظیم ہے. ہم لوگ عام طور پر اللہ کا شکر ہے کسی تنظیم کی غیبت نہیں کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے، اسی لیے ہم اس کا نام نہیں لے رہے. درس قرآن دے رہے تھے. سنیے کتنی بھیانک غلطیاں ہوتی. درس قرآن دے رہے تھے اور اچانک درس کے دوران انہوں نے جانتی کیا بات کہی؟ ایسی بھونڈی بات کہہ دی کہ اگر میں آپ سے کہوں تو پورا مجمع کہے گا کہ یہ بات غلط ہے. انہوں نے کہا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ جو علماء ہیں ان کا تشدد ہے. اور دلیل سنیے. ہر آدمی بات دلیلی سے کرتا ہے تبھی تو آگے بات چلتی ہے. وہ گوگل آپ کو دلیل بھی پیش کرے گا، گروک دلیل بھی پیش کرے گا، اے آئی دلیل بھی پیش کرے گا، لیکن دلیل کس پس منظر میں ہے، کس بیک گراؤنڈ میں، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ راسخین فی العلم بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے، ورنہ آدمی بہت آسانی سے بہک جاتا ہے. دلیل فوراً دی. کہا یہ قرآن کی یہ آیت ہے جو اس کی دلیل ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
کہ جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہے، لہذا قبلے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی ہو گئی اور مجھے حیرت ہوئی کہ پورا مجمع سن رہا ہے۔ میں نے فوراً درست کی، ہم نے کہا آپ عالم؟ کہا نہیں میں عالم نہیں ہوں۔ ہم نے کہا آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کہا کہ یہ قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے۔ ہم نے کہا اچھا، شان نزول آپ نے پڑھا، اس کا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا اس کے 2 صفحے بعد آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا پھر آپ نے کیسے یہ بات کہی تھی؟ اس کے 2 صفحے کے بعد وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی تم ہو نماز کے وقت میں وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہیں نماز کے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ یہ شان نزول اس کا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اب جب ہم نے ان کو بتایا کہ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور آج بھی وہی کنڈیشن ہے، آج بھی وہی کنڈیشن ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا رخ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے، آج بھی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اس وقت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن جہاں آپ قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر ہیں وہاں قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے۔ ہم نے کہا ہم سے معذرت پیش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جس منبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ غلطی کی ہے گوگل کی وجہ سے اور گروک کی وجہ سے، آپ وہاں بیٹھ کر معافی مانگیے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، آپ سے یہ میں درخواست کر رہا ہوں، ہماری حفاظت کا راستہ قیامت تک ہماری حفاظت کا راستہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کرام کا عمل اور اس کے جو جاننے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس وجہ سے جتنا اس وقت مجمع یہاں بیٹھا ہے، چاہے نیچے ہوں چاہے اوپر ہوں، وقت کے فتنے کا تدارک، وقت کے تمام فتنوں کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ نے سب سے بڑا ذریعہ ہمیشہ سے اللہ نے علماء کو بنایا، اہل علم کو بنایا، جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے۔ وہ آپ کو شریعت کے تمام دلائل کی روشنی میں وہ فیصلہ سنائیں گے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، ورنہ بہت آسانی کے ساتھ بہکنے کے چانس، بہت آسانی کے ساتھ۔ اور میں نے اس کی مثالیں پیش کی جو خود ہمارے سامنے پیش آئی۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ 2 درخواستیں رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا علاقہ، پورا خطہ اس ادارے سے، یہاں کے محسنین سے، یہاں کے ذمہ داروں سے، یہ آپ کے ایسے محسن ہیں جن کا احسان یہاں سے لے کر کل قیامت کے میدان تک آپ کے کام آئے گا۔ ہمارے لیے جو بھی ذرہ برابر کوئی احسان کر دے، ظاہری مادی، یقیناً وہ بھی محسن ہے، لیکن خدا کی قسم سب سے بڑا ہمارا محسن وہ ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے، صحیح رہبری کرے، اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا تمام فتنوں سے محفوظ رہے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر اپنے مہمان خانے جنت میں داخل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی، اس امت پر سب سے بڑی جو آپ کی نعمت اور آپ کی طرف سے امت پر جو سب سے بڑا احسان ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی آمد کے بعد سے اللہ نے پوری انسانیت کو صحیح نظریے اور صحیح فکر اور صحیح عقیدے کی دولت عطا فرمائی۔ اور یقین مانیے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے اور صحیح نظریہ نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے، صحیح سوچ نہیں ہے، اس کے اندر کے خیالات صحیح نہیں ہے، تو خدا کی قسم سب کچھ ہوتے ہوئے وہ انسان سب سے زیادہ کنگال اور کلاش اور بھکاری ہے۔ آج پوری دنیا جس بھیانک دور سے گزر رہی ہے، اس کا احساس نہیں کر سکتے آپ یہاں بیٹھ کر۔
جب سفر کریں گے یورپ کا، فرانس کا، جرمنی کا، جاپان کا، ناروے کا، سوئٹزرلینڈ کا، ان ملکوں کا جن پر بظاہر یہاں سے بیٹھ کر دنیا راج ٹپکاتی ہے، لیکن آپ ان کے دلوں کو آواز دے کر جب ان سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دل کی ان کی کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں، دل کے ان کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مایوسی، جو انزائٹی، جو فرسٹریشن، جو ڈپریشن عالمی سطح پر اس وقت چھایا ہوا ہے، اس کے بدترین اثرات یہ ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا وہ ملک جو یورپ کا بہت خوبصورت ملک ہے، بہت حسین ملک ہے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی دولت سے نوازا ہے، جتنی بھی ظاہری خوبصورتی ہو سکتی ہے، جتنی بھی نیچرل بیوٹیز ہو سکتی ہے، سب سوئٹزرلینڈ کو حاصل ہے۔ پورے ملک میں ایک آدمی بھی آپ کو کنگال، کلاش، بھکاری نہیں مل سکتا ہے، پورے ملک میں کہیں بھی فقر و فاقے کا نام و نشان نہیں، بہت ہی ویل مینٹین ان کی لائف۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خودکشی اور سوسائٹی کے واقعات سوئٹزرلینڈ میں پیش آ رہے ہیں۔ 4 سال پہلے وہاں کے پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا کہ سوئٹزرلینڈ کے ہر باشندے کو اپنے گھر میں سوسائڈ کرنے والی مشین رکھنے کی اجازت ہے۔ اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی چند سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ سے بھی کم میں وہ مشین اس کی جان لے لے گی۔ ہر گھر میں اس مشین کو رکھنے کی اجازت ہے۔ بے چینی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ آئے کوئی جواب دے؟ پوری دنیا کے سارے تھنکر سے، سارے انٹلیکچوئل سے، سارے سائنٹسٹ سے، سارے فلاسفر سے یہ چیلنج ہے کہ آؤ اور دنیا کے اس مسئلے کو حل کرو۔ پوری دنیا عاجز اور بے بس اور دم بخود کھڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب خدا کی قسم اس امت کے پاس ہے کہ یہ امت اٹھتی اور کہتی، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اے دنیا کے بے چین انسانوں، ہم بتاتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں، پلٹ کر آ جاؤ اپنے خالق اور مالک کی طرف، پلٹ کر آ جاؤ اپنی اصل منزل کی طرف، پلٹ کر آ جاؤ اس مستقبل کی تیاری کی طرف جس کی طرف تم روز بروز بڑھتے جا رہے ہو، کیونکہ تمہارے سامنے تمہاری منزل نہیں ہے، اس لیے تمہاری آتما بے چین ہے، اس لیے تمہاری روح بے چین ہے، اس لیے تمہارے سول کو سیٹسفیکشن اور پیس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر اور ایک فطری نظام ہے۔ آپ خود دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں کا سفر کر رہے ہوں اور آپ کو یہی پتا نہ ہو کہ ہماری اس سفر کی آخری منزل کیا ہے، چاہے جتنی اچھی فلائٹ ہو، چاہے جتنی بہترین ٹرین ہو، اور ٹرین میں چاہے جتنے فرسٹ کلاس کا بہترین سے بہترین انتظام ہو، ہر اسٹیشن پر آپ کا استقبال اور رسپیکٹ ہو، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ضمیر کو، آپ کے دل کو اطمینان اور چین مل جائے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو فیسلٹیز بہت مل رہی ہیں، سہولیات بہت مل رہی ہیں، ریسورسز آپ کے پاس بہت ہیں، اگر آپ کو اس سفر کی آخری منزل کا پتہ نہیں ہے تو آپ کا دل بے چین ہو کر رہے گا۔ ایک چھوٹی سی منزل کا جب پتہ نہ ہو تو انسان کی بے چینی کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ٹھنڈے دماغ سے، گرم دل کے ساتھ یہ بات سوچو کہ اگر ہمیں اس پوری زندگی کے سفر کا آخری پتہ نہیں ہے، اس کی آخری منزل ہی معلوم نہیں ہے، تو خدا کی قسم انسانوں کے ضمیر کو، انسانوں کی آتما کو کوئی شانتی اور سکون نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا اس بے چینی کی دور سے گزر رہی ہے۔ ان پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ان کی آخری منزل بتانا، ان تک ان کے لیے بہترین نظام زندگی، ڈیوائن سسٹم آف لائف جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو پیش کرنا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری الحمدللہ انہی کاندھوں پر ہے
जिन अफराद को यह इदारा तैयार कर रहा है। ये सारी कुर्बानियां इसीलिए दे रहे हैं कि किसी तरह वो मंजिल जो अनकरीब आने वाली है, वो मंजिल कैसे तैयार हो जाए। उसके लिए कुछ बंदगाने खुदा जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने अपने आप को इसके लिए वक्फ कर रखा है। और मुबारक है इस इलाके के वो अफराद जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने नौनिहालों को इस इदारे के हवाले किया है, ताकि ये हमारे बच्चे मुस्तकबिल के अंदर इसी दीन हक के दाई बनकर तैयार हो, जो आलम इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचाए कि ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, तुम्हारे लिए सही निजाम जिंदगी क्या है। उसके लिए तमाम इलाकों की ये जिम्मेदारी है, तमाम आए हुए अफराद की ये जिम्मेदारी है। हमारा अंदर से ये जज्बा हो कि हमारे घर का एक न एक बच्चा जरूर अल्लाह के इस दीन के लिए, इस दीन को सीखने के लिए, इस दीन को दुनिया के आखिरी इंसानों तक पहुंचाने के लिए, इस दीन के अंदर पुख्तगी पैदा करने के लिए, इस दीन को अपने सीनों में उतारने के लिए, उलूम शरीयत से अपने सीने को आरास्ता करने के लिए हमारे भी घर का कोई बच्चा इस अंदाज में हाफिज, आलिम और दाई बनकर तैयार हो कि पूरे वो खानदान के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। और जो हमारे वो अफराद जो असरी इदारों में भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी हाजी साहब की रूह को अल्लाह ताला अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। उन्होंने इसका भी निजाम रखा है कि असरी इदारे में भी अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, खुदा के लिए उन इदारों में न भेजिएगा जहां सबसे पहला टारगेट आपके बच्चे का अकीदा है। वो आपके बच्चे को कामयाब होना नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके बच्चे को हमेशा हमेशा उस जहन्नम की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसका वो प्लान पहले दिन से तैयार कर चुके हैं। और मैंने हवालों के साथ ये बात की है, जिन लोगों ने इस निजाम तालीम को तैयार किया है उनके थॉट्स क्या है किताबों में लिखे हुए हैं। तस्वीर आलम के यहूदी मंसूबे, ये खुफिया किताब है जिसको बाद में शाये किया गया। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर उन्होंने ये प्लान रखा है कि हम अपना निजाम तालीम ऐसा मुसल्लत करेंगे कि जिसकी वजह से मुसलमानों के बच्चे सबसे पहले अपने अकीदे से दूर होंगे। और आज इसके खतरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। इस वजह से हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह दीनी एतबार से भी, असरी एतबार से हम अपने बच्चों के जरिए से, अपनी नस्लों के जरिए से इस इदारे को ऐसा तैयार करेंगे कि इस इलाके की रोशनी सिर्फ खाली इसी इलाके के लिए महदूद ना हो, बल्कि मैं कहता हूं कि सिर्फ खित्ते कश्मीर के लिए महदूद ना हो, बल्कि आलमी सतह पर यहाँ के तैयार होने वाले उलमा, इनको ऐसी ग़िज़ा दी जाए, ऐसा तैयार किया जाए, वक्त के चैलेंजेस से ऐसा वाकिफ कराया जाए और उसके ऐसे अनडिनाइबल, ऐसे उनके आंसर उनके जहन और दिमाग में हो कि वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों को झिझोड़ कर हक का पैगाम उनकी आंखों में आंखें डालकर पहुंचाएं और हक को गालिब करने की आलमी सतह पर कोशिश करें। इसके लिए मेरे अजीज भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी है। हमने ये दो बातें आपके सामने रखी हैं, ये दो नसीहतें ऐसी हैं, दो बातें ऐसी, अगर हमने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा इलाका वक्त के तमाम फितनों से महफूज हो जाएगा। और खुदा न करे अगर हमने इसमें कोताही की तो शुरू में जो बात मैंने हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से की थी, फिर वो खतरा बहुत करीब है जो हमारी नस्लें ईमान और यकीन से बहुत दूर चली जाएगी। अल्लाह न करे इस पूरे इलाके के ऊपर वो दिन आए कि इस इलाके का कोई फर्द बातिल के फितने का शिकार हो और वो कुफ्र शिर्क की जहन्नम की तरफ चला जाए। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए, इस इदारे के जिम्मेदारों को कबूल फरमाए, इसके बानी और इसके वो मुखलिसीन जो दीन की खिदमत करते करते अपने रब के पास हाजिर हो गए, उनकी रूहें
آپ سے شاید یہ فریاد کر رہی ہوں کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا ہم اس کو شرمندے تعبیر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہوا ہے یہ بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی روشنی پورے خطے کو چاروں طرف سے ایسا روشن کر دے کہ وقت کا کوئی فتنہ پورے علاقے کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کرے۔ اس میں سے ایک فتنے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جس طرف ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل، کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھنے والے بچے اور بچیاں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا وہ راستہ نہیں ہے۔ محفوظ راستہ کیا ہے کہ آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، جس پر آپ کو اعتماد ہو آپ ان سے پوچھیں تاکہ وہ محفوظ راستہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کی منزل جس رخ کی طرف جائے گی وہ منزل بہت ہی روشن، بہت ہی تابناک راستہ آپ کو حقیقی صحیح معنوں میں صحیح جگہ تک پہنچائے گا، جس کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی تمام فتنوں سے محفوظ ہوں گے، اور اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہی ہماری انتہا اور مقصود ہے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے، جب ہماری آخری وہ نماز پڑھی جائے جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں، اذان اور تکبیر دونوں چیزیں ہو چکی ہیں۔ کب ہماری نماز آخری پڑھ لی جائے میرے عزیز بھائیوں، نہ اس بندے آج اس کو پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کون سا وہ لمحہ ہے کہ بس ہماری اس آخری نماز کا اعلان کر دیا جائے۔ اس منزل کی طرف جانے کے لیے ہم اور آپ جس انداز میں تیاری کریں، اس کے لیے میں نے یہ دو چیزیں بتائی ہیں۔ یہ دو چیزیں اس پورے خطے کے لیے بہت اہم ہیں تاکہ ہمارا پورا علاقہ تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو۔ خطرات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو نسلیں بہت دور چلی جائیں گی۔ خدا نہ کرے ہماری نسلیں ان فتنوں کی زد میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خطے کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اس کا صحیح شعور پیدا فرمائے، علاقے کے اندر ایک بیداری ہو، اس ادارے کی طرف رجوع ہو، ایسا روحانی تعلق ہو۔ میں مادی تعلق کو نہیں کہتا ہوں، جب آپ کا روحانی تعلق ہوگا، ایمانی تعلق ہوگا تو جو کچھ آپ اس ادارے کے لیے کریں گے وہ دل سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ جس کا یہ کام ہے وہ براہ راست اپنے اداروں کی، اپنے ان مراکز کی جہاں سے اللہ کے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ غیب سے راستے کھولتے ہیں۔ وہ صدا ہم آپ کے سامنے لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے دلوں کو یہ دستک دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس ادارے کی جو روحانی اور اس ادارے کی جو ایمانی صدا ہے، ایمانی جو اس کا نور ہے، آپ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر، پورے اس علاقے کی نسلوں کے اندر ایسا اندر لے جذب کریں کہ رگ و ریشے میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کے بھر جائے۔ اگر کوئی وقت کا فتنہ ہو، ہمارا بچہ خوشی کے ساتھ 100 بار اپنی جان قربان کرے لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کو یہ قربانی دینا پڑے گی، یہ قربانی دینا پڑے گی کہ ہم اپنی طرف سے اس دین کے لیے اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ وقت کا کوئی فتنہ ان کے اوپر اثر نہ ڈالے۔ آپ دیکھیں غزہ کی وہ مبارک سرزمین جس کو اللہ نے مستقبل میں اسلام کے غلبے کے لیے قبول فرمایا ہے، سلام ہو ان غزہ کے باشندوں پر، اور سلام ہو ان ماؤں پر، اور سلام ہو وہاں کے لوگوں پر جنہوں نے ہزاروں اور لاکھوں قربانیاں دی، لیکن ان ماؤں نے، ان افراد نے، ان اللہ کے بندوں اور بندیوں نے اس انداز میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تیار کیا کہ وقت کا بڑا سے بڑا اٹیک، میزائل، ایٹم بم ان کے ایمان کو نہیں چھین سکا۔ اس کے پیچھے ان کی ماؤں کی محنت، ان کے باپ کی محنت، ان کے خاندانوں کی محنت، جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پانی پینے کے لیے بچے جہاں ایک بوند پانی ہوتا تھا وہاں جا کر اپنا منہ لگا دیتے تھے کسی طرح حلق تر ہو جائے، لیکن روزانہ وہ مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھتی تھی اور اللہ کی محبت، آخرت کا تصور، جنت کی نعمتوں کا استحضار اس طریقے سے پیوست کیا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی، ایک 8 سال کا معصوم بچہ، اور
उससे एंकर ने आकर पूछा कि आपकी तमन्ना क्या है। जवाब सुनिए उस बच्चे का, बेशुमार रहमतें हों उस बच्चे पर। उसने कहा कि मैं भी वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरे अब्बू जा चुके हैं। इन्नी उरीदु अन अज़हब इला मा ज़हब इलैहि अबी। एंकर ने पूछा कहां चले गए आपके अब्बू? कहा इलल जन्ना, मेरे अब्बू जन्नत में चले गए। फिर उसने कहा कि आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? जवाब सुनिए बच्चे का। बच्चे ने कहा इसलिए मैं जाना चाहता हूं कि जब मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा तो वहां मैं चॉकलेट खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा और अल्लाह की सारी नेमतें हमें मिलेंगी। अपने मासूमाना अंदाज में उसने जन्नत का ऐसा तस्वुर पेश किया कि उस एंकर के आंखों में आंसू आ गए। किसने उसके कल्ब जिगर में ये बात पेवस्ती की कि बेटे जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी वो है जहां तुझे पलट कर जाना है। अगर ये जिंदगी तेरी कामयाब हो गई तो ए मेरे बेटे तुझे सब कुछ मिलेगा। वो छोटा सा मासूम बच्चा उस जन्नत में जाने का ऐसा मुंतजिर, ऐसा उसके अंदर शौक और जज्बा कि उसकी तमन्ना यह है काश कि मैं भी जन्नत में जल्दी से पहुंच जाऊं। मेरे अजीज भाइयों, अगर हम इंशाअल्लाह इन उलमा की रहबरी में, इनकी रहनुमाई में, इन इदारों से रूहानी और ईमानी तौर पर हम भी जुड़े रहेंगे, हमारी नस्लें भी जुड़े रहेंगी, तो इंशाअल्लाह उनके अंदर भी यही जज्बात पैदा होंगे, अंदर से वो ईमानी एतबार से तैयार होंगे। एक फलस्तीन के छोटे से बच्चे पर तीन इजराइली लदे हुए गन मशीन लिए हुए और उससे उसके ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कहा कि ईमान छोड़ दो वरना हम तुम्हें गन मशीन से उड़ा देंगे। उस बच्चे का जवाब सुनिए, उसकी वो क्लिप मौजूद है। उसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन सुनो मेरा आखिरी फैसला यह है, इन्नी उलिल व अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुन दुश्मन खुदा, मैं ऐलान कर रहा हूं और शहादत दे रहा हूं ताकि पूरी दुनिया सुन ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इस बंदे आज इससे फरियाद आपसे यह है कि आप भी अपनी नस्लों को, अपने बच्चों और बच्चियों को इसी अंदाज में तैयार करें। अगर वक्त का कोई दुश्मन उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर भी कहे कि ईमान छोड़ दो, हमारा बच्चा कहे ए दुश्मन खुदा, एक बार नहीं 100 बार तू मुझे गोलियों से मार, लेकिन सुन मेरी जान जाएगी तो मेरे अल्लाह के नाम पर जाएगी, मेरी जान जाएगी मेरे नबी के नाम पर जाएगी, मेरी जान जाएगी कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जाएगी, मेरी जान जाएगी मेरे नबी के दीन पर जाएगी। और वो कहे और ये कहता हुआ दुनिया से जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी जरूरत है। इस वजह से मैंने ये दो अहम बातें आपके हवाले की हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हजरात को भी इन गुजारिशात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नस्ल को मुस्तक़बिल के लिए तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।